بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے منتخب مقامات میں سورہ النور کی آیت نمبر 35 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ النور قرآن مجید کی 24ویں سورہ ہے اور قرآن مجید کے سورتوں کے تیسرے گروپ کی آخری سورہ اور واحد مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 15 سورتوں کے گروپ میں 15 سورتیں ہیں، جن میں 14 مکی صورتیں تھیں اور یہ واحد مدنی سورہ ہے۔ چونکہ اس کا مضمون بقیہ 14 صورتوں کا ایک کلائمیکس ہے، تکملہ، اس لیے یہ الگ سے ایک یونیک سورہ ہے۔ ان 6 صورتوں میں سے ایک ہے جو جوڑے کے ساتھ نہیں آئیں بلکہ الگ سے آئیں۔ تمام تیسرے گروپ کی صورتوں کا مضمون یہ تھا کہ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو غلبہ حاصل ہوگا اور کفار، انکار کرنے والوں کو عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مسلمانوں کو غلبے کی خوشخبری دی ہے، اور اسی مضمون سے متعلق یہ بات اس سورہ مبارکہ میں نمایاں طور پر بیان کی ہے کہ اس غلبے اور کامیابی کے لیے اہل ایمان کے اندر جو صفات ہونی چاہیے، جیسے کہ ان کی شخصیت، ان کے نفوس کا تزکیہ ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ کون سے اصول ہیں کہ جن پر ان کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 35 سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے ایک تمثیل بیان کی۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے نازل کی تم پر اپنی آیات واضح، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمثیل جو ان لوگوں کی ہے کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے، یعنی صاحب ایمان لوگ۔ اب اسی تمثیل کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، یعنی اللہ پر ایمان آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ یہ بات کہ یہ تمثیل اللہ کی ذات کے لیے نہیں ہے، اللہ کی ذات ہر طرح کے انسان کے سوچ، فہم، مشاہدے، گمان سے بالاتر ہے، بلکہ یہ مثال اللہ پر ایمان کی روشنی کو بیان کر رہی ہے۔ یہ آگے چل کے بات مزید واضح ہوگی۔ اللہ پر ایمان آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اللہ پر ایمان صحیح طریقے سے اللہ کی صفات کے ساتھ لاتا ہے تو اس کے لیے یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین روشن ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر وہ اس طرح سے ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کے لیے آسمان و زمین اور یہ زندگی سب اندھیرا، اسے کچھ نہیں معلوم کہ اسے کس نے بنایا ہے، اسے کیوں بنایا گیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے دنیا میں وہ کیا کام کرنے ہیں جس سے کہ وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کر لے، دنیا میں جن واقعات، مسائل سے وہ دوچار ہوتا ہے ان کے پیچھے کیا مصلحت ہوتی ہے، موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ انسان اگر ان سوالوں کے جواب
اپنے پاس نہیں رکھتا تو وہ چاہے مادی طور پر کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، وہ اپنی خواہشات کی اس دنیا میں، حیوانی خواہشات کی کتنی ہی تکمیل کیوں نہ کر لے، تسکین کیوں نہ کر لے، وہ اندھیرے میں، اس لیے کہ اصل سوالوں کا جواب تو نہ اس کے پاس آیا اور نہ ان کے جوابات کے حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی زندگی کو اس طرح سے سنوارا، روشن کیا، جیسے کہ روشن کرنے سنوارنے سے اس کو اطمینان حاصل ہو، اسے یہ محسوس ہونے لگے کہ جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے وہ مقصد اس کو حاصل ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آسمانوں اور زمین کی روشنی در حقیقت اللہ پر صحیح ایمان ہے، اللہ کا صحیح شعور اس کی صفات کے ذریعے سے اور اس کو ماننا۔ مثل نور ہی کمشکان، اس کی روشنی کی مثال ایک طاق کی مانند ہے، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے میں ہے، شیشے کا گلوب ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ پر ایمان کی روشنی ہے، یہ اصل میں انسان کے سینے میں، یہاں پر اس کو سکونت ملتی ہے، وہ یہاں رہائش پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کو مزید واضح کیا گیا کہ یہ جو شیشہ ہے، گلوب، الزجاجۃ کأنہا کوکب، یہ ایسے ہے کہ جیسے ستارہ دری چمکتا ہوا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور یہ روشن کیا جاتا ہے اس مبارک شاداب درخت کے ذریعے سے، جس کے بارے میں فرمایا کہ زیتونت، وہ زیتون کا درخت ہے، یعنی زیتون کے درخت کے تیل سے اس ایمان کو روشن کیا جاتا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ۔ یہ درخت وہ ہے کہ جو درختوں کے باغ میں درمیان کے حصے میں سے، نہ شرقی نہ غربی، یعنی نہ ایک انتہا کی طرف نہ دوسری انتہا کی طرف، یہ تیل در حقیقت تمثیل میں انسان کی فطرت کا بیان ہے۔ انسان کی فطرت اگر صاف شفاف ہے تو اسی فطرت میں انسان کے لیے اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان کی روشنی نمایاں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تیل وہ تیل ہے کہ جو پاک صاف ہے اور دونوں طرف کی آفتوں سے اور انتہاؤں سے بچ کر جنگل کے باغ کے درمیان کے حصے کے درختوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان اپنی بہترین صورت میں اسی شخصیت کے اندر، اسی نفس میں، اسی دل میں پیدا ہوتا ہے جس میں فطرت نے اپنے آپ کو ہر طرح کی مشکلات، حملوں سے محفوظ کیا ہوا، برائیوں سے محفوظ کیا ہوا۔ فرمایا کہ یہ جو تیل ہے، یکادو زیتها یضیء، قریب ہے کہ یہ بھڑک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، جبکہ ابھی اس کو آگ نے چھوا بھی نہ۔ یعنی آگ اللہ پر ایمان کی روشنی ہے، ابھی وہ خارج سے کسی پیغمبر کی دعوت کے ذریعے سے اس کو پہنچی بھی نہیں، مگر اس
تیل کی شفافیت کا یہ عالم ہے کہ گویا کہ پہلے سے بے چین بےتاب ہے کہ وہ روشن ہو جائے، اور جب اس کو یہ روشنی مل جاتی ہے، اس کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کر دی جاتی ہے، تو فرمایا کہ نور علی نور، تو پھر تو روشنی پر روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک بہترین تمثیل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ انسان کی فطرت یہ بھی روشنی ہے، اس کے اوپر اللہ کے وحی کے ذریعے سے اس پر صحیح ایمان، یہ اس روشنی پر مزید روشنی ہے۔ یہ دونوں روشنیاں جب مل جائیں تو پھر گویا کہ پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے۔ انسان کا ایمان وہ اس کو اس دنیا کے بارے میں صحیح انڈرسٹینڈنگ، اس کی صحیح جگہ اس کو ڈالتا ہے، رکھتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے اس کو اپنی اسکیم میں کیوں ایسے کیا ہے، اس کی کیا مصلحت، کیا حکمت ہے۔ فرمایا کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور، اپنی روشنی کی طرف جن کو چاہتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جن کو چاہتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اللہ پر صحیح ایمان کی روشنی کو پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی روشنی کی طرف رہنمائی کرتا ہے جن کے لیے چاہتا ہے، یعنی جو اس کے خواہش مند ہوتے ہیں، جن کے اندر اس کو پانے کی تڑپ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ روشنی فراہم کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں تو اللہ انسانوں کے لیے بیان کرتا ہے، یعنی وہ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں وہ اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے، مگر کیونکہ وہ اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس کو پانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے تمثیل کا طریقہ اختیار کیا ہے، کیونکہ یہی طریقہ ہے جس سے کہ بات ان کے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ سکتی ہے، مگر نہ اللہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کوئی اس کو ڈسکرائب کر سکتا ہے، نہ انسانوں کے پاس وہ الفاظ ہیں اپنی زبان میں کہ جس سے اس کو بیان کیا جا سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو بیان کرنے کے لیے متشابہات ہی کا سہارا لیا ہے۔ فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اب یہ جو آپ کی جگہ فرمایا کہ اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، ورنہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کو اپنے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں جس میں اللہ نے اذن دیا، اللہ کا حکم ہوا، ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کو عمارتوں کو بنایا جائے، ان کی جو بنیادیں ہیں ان سے بلند کیا جائے، اٹھایا جائے، وَيُذْكَرَ، اور یاد کیا جائے، فیہا، اس میں، اسمہ، اس کے نام کو، یعنی یہ ایمان ملتا کہاں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایمان جب کسی بندہ مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے دل کو روشن منور کرتا ہے، تو پھر اس کا نظارہ ظاہر میں ان عبادت گاہوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان کو تعمیر کیا جائے، ان کو بلند کیا جائے بنیادوں سے، اور ان میں
اس کے نام کا ذکر کیا جائے. نام کا یعنی اس کی صفات کا. اس کی صفات کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے، اس کو پکارا جائے، اس کو یاد کیا جائے، ان صفات کی روشنی میں زندگی گزاری جائے. یسبح له فیہا بالغدو والآصال، تسبیح کرتے ہیں اس کو، اس کی اس میں صبح و شام. یعنی یہ جو گھر ہیں، ان گھروں میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں صبح و شام. کون؟ رجال، ایسے لوگ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، وہ لوگ کہ جن کو غافل نہیں کر سکتے نہ تجارت نہ خرید و فروخت. یعنی یہ ہیں وہ رجال، مردان حق، کہ جو تجارت بھی کرتے ہیں، جو خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ان کو غافل نہیں کر پاتے اللہ کے ذکر سے، عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں. یعنی جب ان کے دل میں ایمان کی روشنی آ گئی تو پھر یہ روشنی اپنا اثر ان کے عمل میں دکھاتی ہے، اور وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. یخافون، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں آنکھیں، دل الٹیں گے اور آنکھیں بالکل پھری کی پھری رہ جائیں. یعنی قیامت کا دن، اس دن کی آمد سے پہلے وہ اس کے بارے میں اندیشہ ناک ہوتے ہیں، اور یہ ان کا آخرت کے بارے میں اندیشہ رکھنا ان کے عمل کو پاکیزہ کرتا ہے، اس کو سیدھے راستے پر رکھتا ہے. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ ان کو بدلہ دے گا ان بہترین اعمال کا جو انہوں نے کیے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ مزید دے گا اپنے فضل سے. ایک تو اعمال خود جتنے قیمت، ورتھ، ویلیو کے ہوں گے، وہ اپنی مہربانی سے ان کو وہ دے گا، عطا کرے گا. معلوم بھی ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان جو اچھے اعمال کرتا ہے، اگر صحیح نیت سے کرے، شوق سے کرے، اور ان کو اپنی بدعمالیوں اور بدنیتوں سے ضائع نہ کرے، تو ان کی قیمت ہے اللہ کی. وہ ان کی قیمت بڑی فراخ دلی سے طے کرے گا، مگر وہی نہیں، اس پر مزید بھی دے گا اپنے فضل سے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جن کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے. یعنی وہ یہاں بھی دیتا ہے، مگر وہاں وہ دے گا اور کوئی حساب کتاب اس کا نہیں ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں انسان کتنے اعمال کر لے گا، آخرت تو ہمیشہ کی ہے. وہاں جب اللہ نوازے گا تو اس کے نوازنے میں پھر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ ایک طرف بات بیان کی. اب دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اس روشنی سے محروم. فرمایا والذین کفروا، اور رہے وہ لوگ کہ جو انکار پر اڑے رہے. اعمالہم کسراب بقیۃ، ان کے اعمال اس سراب کی طرح ہے کہ جو چٹیل میدان میں، صحرا میں. یعنی یہ لوگ کہ جو اللہ پر صحیح ایمان کی روشنی سے محروم ہیں، وہ در حقیقت جو انکار کرنے والے لوگ ہیں،
انہوں نے دنیا کی زندگی گزاری اللہ کو صحیح طرح سے مانے بغیر، مگر اپنی طرف سے انہوں نے نیکی کے کام کیے۔ کبھی خیال آیا کسی جواب دہی حساب کتاب کا، تو سوچ لیا کہ ہم نے اگر غلط رویہ اختیار کیا ہے، اپنی منمانی کی ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے اور بے راہ روی اختیار کی ہے، تو نیکیاں بھی تو کی ہیں۔ یعنی اللہ کو صحیح طرح سے مانے بغیر، اس کی صفات کا صحیح شعور حاصل کیے اور اس کو بیدار رکھے بغیر جو انہوں نے زندگی گزاری، فرمایا کہ ان کے اعمال تو ایک سراب کی طرح ہے کہ جو چٹیل میدان صحرا میں یحسبہ الظمآن ماء، اس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، یعنی دور سے وہ اس کو پانی گمان کرے۔ پیاس تو لگی ہوگی، قیامت کے روز اعمال کا اچھا انجام ہر ایک کی شدید ضرورت ہوگی۔ اچھے اعمال بھی کچھ کیے ہوں گے، یعنی لوگوں کی مدد ہوگی، کوئی مسجدیں تعمیر کی ہوں گی، کوئی حج عمرے کیے ہوں گے، لیکن خدا تعالیٰ کی معرفت، صحیح معرفت کے بغیر، تکبر کے ساتھ، ضد ہٹدرمی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، تو فرمایا کہ یہ جو نیکی کے ان کے اعمال ہوں گے، وہ اس وقت کہ جب انہیں شدید پیاس ہوگی انہیں دور سے نظر آئیں گے، لیکن کیا نظر آئے گا؟ پانی جو اصل میں دھوکا ہو، سراب ہو۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے، لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ بھی نہ پائے۔ سراب کا ہی معاملہ ہوتا ہے، دور سے پانی نظر آتا ہے، آگے جاتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ووجد اللہ عندہ، اور وہ پائے اللہ کو اپنے سامنے، اپنے پاس، یعنی پانی نہ پائے، پانی کی جستجو میں جب وہ بھاگے آگے اپنے آپ کو قیامت کی مشکلات پریشانیوں سے بچانے کے لیے، تو وہ اعمال کے جن پر اس نے تکیہ کیا ہوا تھا وہ تو بالکل سراب کی طرح بے حقیقت بن گئے، اور سامنے وہ پائے اللہ کو، ووفاہ حسابا، اور وہ اس کا حساب چکا دے، یعنی پھر حساب کتاب ہی ہوگا جس کا سامنا کرنا ہو۔ اللہ سریع الحساب، اور یہ جان لو کہ اللہ حساب چکانے میں کبھی دیر نہیں کرتا۔ یہ جو دنیا کی زندگی کا ایک دھوکہ ہے جس میں تم مبتلا ہو اور تم سمجھتے ہو کہ بل تو آخرت ہوگی نہیں، اگر ہوگی بھی تو بڑی دور ہے، دور نہیں ہے، یہ تمہارا دھوکہ ہے، وہ بہت جلد حساب چکا دے گا۔ فرمایا کہ او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا پھر ان اندھیروں کی طرح، یعنی یہ لوگ کہ جن کے پاس اللہ کے نور کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی پر ایمان کی روشنی نہیں ہے، ان کی حالت ایسے ہے جیسے کہ اندھیرے ہیں، فی بحر اللجی، سمندر میں جو گہرے گہرے سمندر کے اندر ایک انسان ہے اور اس میں اندھیرے ہیں۔ یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، وہ موج کے اوپر موج، یعنی اندھیرے ایسے ہیں کہ جن کو موج، لہروں کے اوپر لہریں ہیں، ایک لہر ہے پھر اس کے اوپر دوسری لہر ہے جو ڈھانک رہی ہو، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل چھائے ہوئے، یعنی ظلمات بعضها فوق بعض، ایسے جیسے کہ اندھیرے ہی اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر۔
یہ اب مثال بیان کی ہے اسی شخص کے اندر کے باطن کی. دنیا میں رہتا ہے، دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن دنیا کا بنانے والا کون ہے، اس کی کیا صفات ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس سے بالکل اسے کوئی دلچسپی نہیں، بے نیاز ہے. تو چنانچہ یہ ایسے اندھیروں میں ہے کہ اندھیروں پر اندھیرے. فرمایا کہ اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یرا، تو اس کو نہ دیکھ پائے. اتنا اندھیرا، دیکھ ہی نہ پائے. فرمایا کہ وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے، روشنی سے محروم کر دے، فَمَا لَهُ مِن نُور، تو اس کے لیے کہیں کوئی روشنی نہیں. اللہ روشنی سے محروم کر دے یعنی اللہ فیصلہ کر دے کہ اس شخص کو ہدایت نہیں ملنی، ایمان کی روشنی نہیں ملنی. اس کا رویہ ایسا ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا، وہ خواہشات کا غلام بن گیا ہے. اسے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی تنبیہ، کوئی نشانی اس پر اثر نہیں کرتی. تو پھر وہ اندھیروں میں اتنا زیادہ ڈوب جاتا ہے، اس کا باطن اندھیروں میں ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اندھیرا روشنی کے مقابلے میں ہے، روشنی سے وہ محروم ہے، اور اتنا محروم ہے کہ خود اس کو اپنے وجود کا بھی اندازہ نہیں ہے. اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اسے دنیا میں بھیجا گیا تو کیوں بھیجا گیا، اس کے بنانے والے نے اس سے کیا چاہا. تو یہ اندھیروں پر اندھیروں کی ایک تمثیل ہے. اور یہ فرمایا کہ یہ ان کو اندھیرے ملتے ہیں جو روشنی کو تلاش نہیں کرتے، روشنی نہیں چاہتے. اس لیے کہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُور، جس کو اللہ روشنی نہ دے، فَمَا لَهُ مِن نُور، تو اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں. میں اب ان آیات کا ترجمہ جیسے کہ غامدی صاحب نے کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم نے آج کا سبق شروع کیا ہے آیت نمبر 35 سے. فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. لیکن یہ روشنی کیا ہے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ تمثیل یہ ہے ان لوگوں کے دلوں میں کہ جو ایمان لائے ہیں. اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے. انسان کے دل میں اس کی روشنی، اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جس میں ایک چراغ ہے، چراغ شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا. وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی. معلوم ہوتا ہے کہ درمیان کا جو درخت ہوتا ہے اس میں تیل سب سے صاف ہوتا ہے. اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر بھی بھڑک اٹھے گا. روشنی کے اوپر روشنی. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے. اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے. فرمایا کہ یہ طاق ان گھروں میں ہے جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ تعمیر کیے جائیں اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے. ان میں وہ مردان حق صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں
جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی. یا اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ انہیں دے اور ان کو اپنے فضل سے مزید نوازے. اللہ جس کو چاہے گا بے حساب عطا فرمائے گا. فرمایا کہ اس کے برخلاف جو لوگ اس روشنی کے منکر ہیں ان کے اعمال کی تمثیل یہ ہے کہ جیسے چٹیل صحرا میں سراب جس کو پیاسا پانی گمان کرے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ نہ پائے، البتہ وہاں اللہ کو پائے، پھر وہ اس کا حساب پورا پورا چکا دے. اور اللہ کو حساب چکاتے کبھی دیر نہیں لگتی. یا جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کہ جس کو موج کے اوپر موج ڈھانک رہی ہو، اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں. غرض یہ کہ اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے. حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشنی نہ دے اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.